الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں کتاب و سنت کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 اذکار ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، 6 اذکار جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1284، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کی آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر رحمتیں اور سلامتی نازل ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ذکر ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اللہ سے 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے تھے، حالانکہ آپ بخشوائے تھے۔ اس لیے ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور تیسرا ذکر ہے یاد الجلال والاکرام پڑھنا، اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذو بیا ذو الجلال والاکرام، یعنی اپنے دعاؤں میں یاد الجلال والاکرام پڑھا کرو۔ صحیح الترمذی حدیث نمبر 3525۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کو پڑھنے کو کہا، اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یاد الجلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی۔ والاکرام کا معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم والی ہستی۔ اور اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یاد الجلال والاکرام، ضرور اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت تاکید کی ہے، اپنے بہت سارے صحابہ کو اس کی تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس ذکر میں مداومت یعنی ہمیشگی برتتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا دروازہ قرار دیا، اس لیے ہمیں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور پانچواں ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔
یہ ذکر غم و فکر کو بھگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3505۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے تو ہمیں کثرت سے اپنے زبان پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لانا چاہیے اور اپنے دعاؤں میں اس ذکر کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور چھٹا اور آخری ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تمحید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیر، اللہ اکبر، جو کہتے ہو یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3809۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں ہمارا ذکر ہوتا رہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے زبان پر کثرت سے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر ان اذکار کو آپ پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا تو آپ انشاءاللہ بہت ثمرات سمیٹیں گے۔ انہیں غور و فکر سے، کثرت سے اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہوگا، اور جس طرح آپ کی دعا میں عاجزی اور انکساری ہوگی اسی طرح اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی چند اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے اور ان احادیث سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔